قال فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا میرا سینہ میرے بولنے اور میرے لیے میرے معاملے آسان کر دے. یا رب میری زبان کی گرہ کھول دے. یفقہوا قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. میں اپنے لیے اس دعا کے بعد سورہ صافات کی آیات جس کی میں نے ابھی دوسرے خطبے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کا صرف ترجمہ پہلے سنا دینا چاہتا ہوں. سورہ صافات کی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اس سے پہلے بعض نبیوں کا ذکر، اس کے بعد بھی انبیاء کرام میں سے بعض کا تذکرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آیات تھے ان میں سے اس آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ جب قوم کے سامنے دعوت توحید پیش کرنے کے ساتھ ایمانی جرأت، ایمانی غیرت، توحید کی خاطر اپنی دینی شجاعت کا عملی ثبوت پیش کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بتوں کو پاش پاش کر ڈالا. نتیجہ پلید قوم نے، احمق عقل و خرد سے عاری قوم اپنی عناد کی والی روش کا ثبوت دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے جلانے کی کوشش کی. اللہ تعالی نے انہیں ناکام بنایا، خائب خاسر بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ حجت اللہ تعالی کی توحید پر قائم کرنے کے بعد کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں. اور دعا کیا ابراہیم علیہ السلام نے، جس کا ذکر ان آیات میں ہے سورہ صافات کی، کہ رب ہب لی من الصالحین. اے میرے پروردگار، تو مجھے صالحین نیکوں میں سے ایک نیک بچہ
عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے انہیں حلم و متانت، سنجیدگی والے بچے کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد آیت میں ہے کہ جب یہ بچہ ان کے ساتھ سچ دوڑنے، چلنے، پھرنے، بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے تم کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ فانظر، غور کرو، سوچ لو، ماذا ترى، میرے اس خواب کے سلسلے میں۔ اور یہاں سے بات یاد رہنی چاہیے کہ انبیاء کا خواب یہ اللہ تعالی جانب سے وحی، اپنے اس بیٹے سے کہا کہ فانظر ماذا ترى، تم غور کر لو، سوچ لو، تمہاری میرے اس خواب یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کہ وہ اللہ نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کروں، تم کیا سوچتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا آپ وہ کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، نہ میرے اندر کوئی ہچکچاہٹ ہوگی، نہ کوئی تردد، نہ کوئی انکار، معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے آگے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سر جھکانے کے لیے تیار رہوں گا، کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہ ہوگا۔ آگے آیات ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فلما اسلم وتله، ایک دم تابعداری مولا، تابعداری امر رب کے لیے تیار ہوئے سراپا، اور اس کو یعنی اپنے اس دور کی عمر کو پہنچنے والے بیٹے کنپٹی کے بل پچھاڑ دیا، گرا دیا، لٹا دیا، ذبح کرنے کی جو کیفیت بنتی و بنائی جاتی ہے وہی ہے وَتَلَّهُ آگے کہا وَلَا ہم نے اس کو پکارا، ہم نے اس کو بتا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کی تصدیق کر ڈالی، ساتھ بنا ڈالا، سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، تم نے رویا کو، اپنے خواب میری جانب سے تمہیں حکم تھا، اس کو تم نے سچا بنا کے پیش کر دیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی تعریف کی ہے کہ ہم ایسے ہی محسنین کو بدلہ دیتے ہیں،
اور یہ تو ایک کھلی آزمائش تھی. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس بچے ذبح عظیم کے عوض ایک بڑے ذبیحے، ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا. ان کی جان ہم نے بخش دی. ایسے ہی ہم نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں. ابراہیم پر ہم نے بعد کے آنے والوں میں ذکر جمیل اور بہترین تذکرہ چھوڑ دیا ہے. ابراہیم کو میرے مومن بندوں سے سورہ صافات کی ان آیات اس قربان اصل تاریخ کا کلام الہی میں اللہ جل وعلا کے فرمان میں ذکر ہے. وہ قربانی جو آخری نبی کی آخری ان کی امت محمد کے لیے یادگار اور سنت کے طور پر زندہ کیا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی اور آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے طریق میں سے یہ رہا کہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ الشرع 10 سال مدینہ میں قیام کے درمیان، قیام کے دوران آپ قربانی کرتے تھے. جب 10 ذوالحجہ کا دن آتا تھا تب آپ پوری تفصیل حدیثوں کے اندر موجود ہے. ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین موضوعین ذبح ما بیدہ سمع وکبر. الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگ دار چت کبڑے خسی شدہ دمبوں کو، میڑھوں کو آپ نے ذبح کیا، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر کہا اور ان کو ذبح کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عملی ثبوت دینے کے لیے صحابہ کرام نے بھی آپ کی اتباع میں، آپ کے ہدی اور سیرت اور اسوہ پر عمل کرنے کے خاطر صحابہ نے بھی قربانیاں کی. جیسا کہ عبداللہ بن عمر کی مشہور روایت ہے کہ کسی نے پوچھا کہ قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے. بڑا پیارا جواب دیا. فقہی احکام 5 تفصیلیہ، واجب، مستحب، مکروہ، حرام، مباح والی بات نہیں بتائی. یہی کہا تھا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضحیہ یعنی قربانی پیش کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی پیش کی. اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، لگتا ہے جیسے کہ آپ کے جواب سے تسلی نہ ہوئی ہو. تو اللہ کے اس بندے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات کہی کہ رسول نے قربانی کی ہے، صحابہ نے قربانی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بغیر اس کے تفصیل میں پڑے ہوئے کہ ہاں یہ فرض ہے، واجب ہے، جائز ہے، مستحب
میں چند جملے قربانی سے تعلیم کیا کہتے ہیں میرے دینی بھائیوں، یہ قربانی توحید، الہیت، اللہ جل وعلا سے خوف اور تقوی کی لاسوال داستانوں میں سے ایک داستان ہے۔ یہ ایثار، فدائیت، اللہ کے راہ میں سب کچھ قربان کرنے والی داستان کی حکایت ہے، جو ہمارے لیے صرف اسی قدر ہے کہ ہر سال جو نہر کو اور جواز کے حقیقت قیام تشکیل میں ہم جانوروں کا جو قربانی کے جانور شریک طور پر ان کا ذبیحہ اللہ کے نام پر پیش کریں اور اس سنت کو زندہ کریں۔ اور سبق یہ ہے کہ ایک بندے مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، یعنی اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے ہر وہ کام کر گزرنا چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اولوالعزم پیغمبر ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، جن کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، ان کو تم یہاں تک حکم دے دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مقدی اس کی وصیت اور اس کی حکمت بالغہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جان بخشی ذبح عظیم کے عوض کر دی گئی۔ ہمارے لیے حکم صرف یہ ہے کہ ہم استطاعت کی شرط کے ساتھ ایک جانور، وہ بھی ایک پورے خاندان، ایک پورے چولہے، ایک پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کی قربانی پیش کریں۔ ایسے اور دیگر جو مالی، بدنی اور جسمانی اور روحانی، معنوی، دینی، شرعی قربانیاں اور احکام عوامر کی تابعداریاں جو اللہ تعالی کی طرف سے مطلوب ہیں، ان کے کر گزرنے کا نام اصل ہے قربانی، اور یہی قربانی کی اصل روح ہے۔ مسائل بہت سارے ہیں، بعض کا تذکرہ میں فجر کے بعد دروس میں کر رہا ہوں، جن پہ استفادہ کرنے والے چند ہی صحیح کر رہے ہوں گے، اللہ سب کو توفیق دے۔ یہ مسئلہ صرف ذکر کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرنا کہ یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے، اور اس کا ذکر جب جب عید قربان کا موسم آتا ہے تو پھر چھڑتا ہے، اور وہ ہے میت انسان کی طرف سے مسئلہ۔ یہی ایک مسئلہ میں آپ کو بتا کے خطبہ ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات یاد رہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمنوا باللہ ورسولہ، اور اس طرح کے جتنے احکام اللہ تعالیٰ کے اس کے مخاطب سے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، نیکی کرو، تقوی اختیار کرو، قربانی کرو، فصلی ربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کرو۔ اور یہ مثالیں دے رہا ہوں، طلبا سنیں کہ اس طرح کے امر کے مخاطب زندہ لوگ، مرنے والوں کی شان میں یہ حدیث کافی ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، جب ابن آدم مر جاتا ہے، اس کا عمل، اس کا سلسلہ کٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اجر و ثواب کی راہیں کچھ ہیں جو باقی رہ سکتی ہیں، کہ اگر وہ راہیں ہیں تو ان راہوں سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ، اس کا ادا کیا ہوا صدقہ کہ جس کا نفع جاری ہو، مسلسل ہو، اور یا تو اس کا علم کتابی اور شاگردوں کی صورت میں
ہندوؤں کے ساتھ مشابہتوں کے مسائل بھی اصل اس بات پر زیادہ ابھارنے والے ٹھہرے کہ ابھی تازہ میرے باپ کا انتقال ہوا، یہ ذہن پر مسلط دماغ پر چھایا ہوا ہے کہ 6,000 سے لے کے 10,000 اور اس وقت 10,000 سے لے کے 15,000 تک کی اگر قربانی کر دوں تو یہ بالکل باپ کا جو حق تھا وہ ادا ہو جائے گا، وہ تین ہونے والی بات ہے۔ اور ان کے جو کلمات کے بعد ہیں ہاں وہ ذہن پر کہیں نہ کہیں سمایا رہتا ہے، ورنہ اذا مات ابن آدم والی حدیث میں ثواب پہنچانے کی راہ خود اس کی ذات ہے۔ میرا باپ مر چکا ہے، میں ہوں اور میری ذات میرا وجود ہے کہ میں اپنے وجود اور وجود سے جڑے ہوئے اپنے عمل یعنی اپنے باپ کے لیے مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں وہ بھی نیک بن کر کے اس سے میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، لیکن اگر 1,00,000 کی بھی میں قربانی کروں اس سے ایک ذرہ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، اس لیے کسی سیدھی سادی بات ہے کہ مردے کی جانب سے قربانی کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ یہ بات میں مجھ جیسا چھوٹا طالب علم نہیں کہتا، مگر اس لیے کہتا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے محدثین کے متعلق اور ان کی کتابوں میں ان کی سورہ حدیث میں یہ جملہ پڑھا ہے۔ مولانا عبدالرحمن بارکپوری رحمۃ اللہ علیہ جو سنن ترمذی کے شارح ہیں اپنی تحفہ کے اندر یہ جملہ کیا نہیں لکھتے ہیں کہ لم علم فی القرآنیتی المیت منفرد الحدیث صحیح، جب نہیں صحیح حدیث ہے تو پھر آئیں بائیں کرتے ہوئے ایچ پیچ کرتے ہوئے دیگر عبادات یعنی صدقہ پر قیاس کرتے ہوئے قربانی کو میت کی طرف سے جائز قرار دینا یہ زبردستی کا سودا ہے۔ حتیٰ کہ علماء کی طرف سے جو جواز کی خواہش ہے وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکے ہیں سوائے اس کی صدقہ اور مسیحیہ قربانی میں فرق ہے میرے بھائیوں۔ صدقہ آپ آج ہی کر سکتے ہو، آج 5 ذی الحجہ ہے، آج سے پہلے بھی کر سکتے ہو، کل بھی کر سکتے ہو، 10 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہو، 11 کو کر سکتے ہو، 12، 13، 14 کو بھی کر سکتے ہو، 16 کو بھی کر سکتے ہو، پورے سال کر سکتے ہو، رات میں کر سکتے ہو، دن میں کر سکتے ہو، نہ کسی مہینے کی ہفتے کی دن کی کوئی قید نہیں۔ لیکن مسیحیہ ایک خاص عبادت کا نام ہے جس کے لیے وقت متعین ہے، جس کا مہینہ متعین ہے، مہینے کا دن متعین ہے، مہینے کی تاریخ متعین ہے، تاریخ کا وقت متعین ہے۔ حتیٰ کہ اگر عید کے دن ہی اگر نمازی اس سے پہلے کوئی ذبح کر دے تو قربانی نہیں، لیکن صدقے میں اس طرح کی کوئی قید نہیں۔ لہٰذا عبادات ہوتے ہیں اس کے لیے کتاب و سنت کی دلیل چاہیے اور دلیل صحیح بھی ہونی چاہیے اور صریح بھی ہونی چاہیے، استدلال بھی درست ہونا چاہیے۔ لیکن یہ عجیب و غریب تماشا وہی لڑکا اپنے باپ کی طرف سے اور یہ تدریس سے سوال میں ہمیشہ میت کی طرف سے قربانی کا سوال کیا جاتا ہے، لیکن مقصود کیا ہوتا ہے؟ اپنا مرا ہوا باپ یا اپنی مری ہوئی ماں زیادہ سے زیادہ کون کرتا ہے ایک عام مسلمان مردہ کی طرف سے قربانی؟ کس کو کبھی ذہن و دماغ میں یہ بات آئی کہ میں اپنے باپ ماں کو چھوڑ کر کے کسی کے بارے میں یہ سوچوں کہ اس کی طرف سے بھی لاؤ میں قربانی کروں؟ میرا نہیں بھائی تھا تو سوال یہ کرنا چاہیے کہ مردہ باپ کی طرف سے اور مردہ ماں کی طرف سے قربانی کا کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کی دلیل جو ہے یقیناً نہیں ملے گی۔ تو یہ چیزیں اور بھی میرے عزیزوں اس بات کو